السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ طلسم بائے اسامہ زریاب کے قسط نمبر 3 ایپیسوڈ نمبر 5 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور آسمان برس کر مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ سیاہ فلک پر تاروں نے اپنی چلملاتی چادر بچھا رکھی تھی اور ایک نیم دائرہ لیے چاند یوں آویزا تھا جیسے سیاہی مائل کینوس پر کسی مصور نے چاندی کا کوئی ٹکڑا چھوڑ دیا ہو۔ فضا میں خنکی کھلی ہوئی تھی اور وہ دونوں بھیگے ہوئے کپڑوں میں بلبوس چھت کی ٹھنڈی اور نم زمین پر ساکت بیٹھے تھے۔ اندھیری کی چادر نے ان کے چہروں کے نقوش کو تو چھپا رکھے تھے، لیکن اس مکمل سناٹے میں ان کی سرگوشیاں کسی گہری گونج کی طرح صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک پالتی مارے بیٹھا اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے زمین پر لکیریں کھینچنے میں مگن تھا، جبکہ دوسرا اپنی کوہنیوں کے سہارے نیم دراز نگاہیں آسمان کی وسطوں میں اٹکائے تاروں کا شمار کرنے میں مصروف تھا۔ میں سوچ رہا ہوں سب کو بتا دوں کہ پروفیسر کو تو نے نہیں مارا، میں نے مارا تھا۔ اس کی نگاہیں بدستور ان ستاروں پر جمی تھی جو کائنات کے کسی انکہے راز کی طرح چمک رہے تھے۔ ساما، شاذم نے زمین سے نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف دیکھا۔ آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ یار، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اچانک اسامہ کا لہجہ بدل گیا، جیسے کوئی ٹھنڈا جھونکا گرم ہوا کے تھپیڑے کو چیرتا ہوا گزر جائے۔ کون سی؟ شاذم بیزاری اور اکتاہٹ کے عالم میں تھا۔ گیلے کپڑے جسم سے چپک کر اسے کوفت میں مبتلا کر رہے تھے اور اسامہ وہاں سے ہلنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ اتنی گرمی میں شادی پر کیا پہنوں؟ اسامہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہونے کی اداکاری کر رہا تھا اور کیا کمال کر رہا تھا۔ شاذم نے غصے اور جھنجھلاہٹ میں اپنی ٹانگ اس کی کمر پر ماری، جس سے وہ اچھل کر آگے کو ہوا۔ مشورہ مانگا ہے، ٹانگ نہیں۔ اسامہ سنبھلتے ہوئے تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے رخ موڑا اور اب وہ شاذم کے عین سامنے براجمان تھا۔ میں جا رہا ہوں۔ شاذم اٹھا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسامہ چہرے پر ناامیدی کا ایک دھندلا سایہ لیے وہیں چھت پر لیٹ گیا۔ اب وہ ستارے نہیں گن رہا تھا، بلکہ آنکھیں موندے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سجائے لیٹا تھا۔ کچھ دیر بعد شہر کی روشنیاں جگمگاؤ تھیں، بجلی آ چکی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آخر شب فجر کی اذانوں کی صداؤں نے خاموش فضا کو چیر کر رکھ دیا تو اسامہ اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن اس کا وجود جو کسی شکست خوردہ سپاہی کی طرح تھکا تھکا سا تھا۔ ایک قاتل کی نمازیں پتہ نہیں قبول بھی ہوں گی یا نہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور بوجھل قدموں سے چل پڑا۔ اس کی چپل چھت پر کھڑے پانی میں پڑ کر شڑاپ شڑاپ کی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ تھکے ہوئے چہرے پر ایک کرب زدہ مسکراہٹ ابھری اور اس نے بائیں جانب دیکھا۔ اچھا وار تھا، لیکن نماز میں پھر بھی پڑھوں گا۔ شاید وہ پاگل ہو چکا تھا جو خود سے ہی باتیں کیے جا رہا تھا، کیونکہ شیطان تو اسے نظر آنے سے رہا۔ ہو سکتا ہے اس نے شیطان کو محسوس کر لیا ہو، یا شاید اس نے اپنی تخیل کے اندھیروں میں شیطان کو خود ہی تخلیق کر لیا ہو۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آسمان پر ہلکا سا اجالا چھانے لگا۔ مشرق کی سمت پھیلی سرمئی روشنی رات کی سیاہی کو آہستہ آہستہ اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ ٹھنڈی صبح کی ہوا سنسان سڑک پر خاموشی سے بہہ رہی تھی اور درختوں کے پتے مدھم سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ اسامہ سرمئی ٹراؤزر اور گہری نیلی شرٹ پہنے سڑک پر پیدل چل رہا تھا۔ مسجد سے واپس آ رہا تھا اور اب اس کا چہرہ قدرے پرسکون دکھائی دے رہا تھا، یا شاید وہ خود کو ایسا ظاہر کر رہا تھا۔ اصل میں اس کے اندر کیا چل رہا تھا، اس کا حال کیسا تھا، یہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ اس نے ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد اس کے لب ہلے۔ السلام علیکم مومنہ۔ ایک لمحے کا وقفہ آیا۔ امید ہے آج تمہاری دوست مل جائے گی۔ چلتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا اور نظریں سڑک پر جمع تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے، خیر میں نے دعا کی ہے کہ وہ مل جائے۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے۔ اوکے، اور 11 جون کو میری شادی ہے، تم مدعو ہو۔ پھر دوسری طرف سے کچھ کہا گیا، نہیں، تمہیں لازم آنا پڑے گا، میرا کام تمہیں وہی کرنا ہے۔ یہ ایک طرفہ گفتگو تھی،
نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا جا رہا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کال کاٹ کر اس نے فون واپس جیب میں ڈال دیا۔ تب تک اس کا گھر بھی آ چکا تھا۔ اپنی امی کو سلام کرنے کے بعد وہ سیدھا کمرے میں آ گیا۔ بارش میں نہانے اور جاگتے رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ شازم سامنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا لیکن جاگ رہا تھا۔ مجھ سے ایک اور وعدہ کر۔ اسامہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی شازم بولا، وعدے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی بتا دے۔ اسامہ اپنی بات سے نہیں مکرتا۔ آواز انتہائی بیزاری میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو کبھی کسی کو نہیں بتائے گا کہ پروفیسر کو تو نے مارا تھا؟ شازم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسامہ نے ایک لمبی سانس لی، چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ اور کچھ؟ شادی پر سفید کرتا شلوار کر لینا کافی ہے، ویسے بھی ایک ہی فنکشن ہے نا۔ شازم مسکرا پڑا کیونکہ اسامہ نے اس کی بات مان لی تھی۔ کیا واقعی مان لی تھی؟ شاید، مگر وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا تھا۔ ہاں، نکاح اور ولیمہ ایک ہی ساتھ ہیں۔ اسامہ نے اپنے جمے ہوئے قدم کتابوں کی ریک کی طرف بڑھا دیے۔ شازم کی خاموش آنکھیں اس کے قدموں کے تعاقب میں لگ گئیں۔ ریک ہٹایا گیا اور اسامہ اندر داخل ہو کر لائٹ آن کر چکا تھا۔ کمرے کے درمیان دو وجود بندھے ہوئے بے سود پڑے تھے۔ روشنی جلنے پر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ تب تک شازم بھی اسامہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ بیچارے بھوکے ہیں کل سے۔ شازم نے لقمہ دیا۔ میرے گھر پر حملہ کرنے والوں کو میں پال نہیں سکتا، صرف تڑپا سکتا ہوں۔ اسامہ کا جواب سر تھا اور لہجہ بھی۔ ان میں سے ایک کو اسامہ نے گھسیٹا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ آنکھوں کے اشارے سے شازم کو ریک واپس برابر کرنے کو کہا اور اس نے کر دیا۔ تیرا ارادہ اگر اس کو ٹارچر کرنے کا ہے تو یہ کام مجھے کرنے دے۔ شازم اسامہ کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص کی طرف دیکھنے لگا جو زمین پر تقریباً بے جان پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ تو جیل میں سڑے گا۔ اسامہ نے کار کی چابی اٹھائی اور کمرے کا دروازہ کھول کر گھر کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، سب سو رہے تھے۔ دونوں نے مل کر اس شخص کو اٹھایا اور اسامہ کی گاڑی میں لاد دیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی طاہر کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ طاہر کو کال جا رہی تھی اور اسامہ کا فون ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا تھا۔ کال اٹینڈ ہوئی اور طاہر کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ سلام کا جواب دینے کے بعد اسامہ نے حکم صادر کیا، اپنے گھر کا CCTV کیمرہ آف کر اور باہر آ جا۔ مجھے مارنے کا پلان تو نہیں تیرا؟ فون سے طنز اٹھا۔ اگر تجھے اسامہ نے مارنا ہوتا تو بتا کر مارتا۔ جواب شازم کی جانب سے آیا تھا۔ چند لمحوں بعد طاہر ٹراؤزر شرٹ میں گھر سے باہر نکلا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بال گیلے تھے اور چہرہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی کے قریب آیا تو شازم نے اسے بیک سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ صبح صبح کون سا چاند چڑھا دیا تم دونوں نے؟ طاہر کی آواز میں بیزاری نمایاں تھی۔ میری گاڑی کی ڈگی میں ریڈ روز کا ایک آدمی ہے۔ اسامہ کے الفاظ ادا ہوئے اور دوسری طرف طاہر بچی کچی نیند بھی اڑ گئی۔ اس نے بے اختیار ڈگی کی طرف دیکھا جہاں ایک جسم پڑا ہوا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد طاہر نے سوال داغا، یہ کہاں سے ملا؟ کل یہ میرے گھر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اور شازم کے ہتھے چڑھ گیا۔ اسامہ بیک مرر میں طاہر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے زندہ ہے۔ طاہر نے شازم کی طرف دیکھا۔ کرنا کیا ہے اس کا؟ تو تھوڑا سا بے وقوف ہے کیا؟ تیرے حوالے کرنے آئے ہیں اسے، پوچھ تاچھ کر اور استعمال کر اسے۔ شازم طاہر کے سوال پر تپ گیا جبکہ اسامہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اور میں ڈپارٹمنٹ کو کیا بتاؤں؟ کہاں سے ملا یہ؟ طاہر کا سوال جائز تھا۔ اب اگر یہ بھی میں نے تجھے بتانا ہے تو تیرے پولیس آفیسر ہونے پر لعنت ہے۔ اس بار غصہ اسامہ کی طرف سے تھا۔ میں غیر قانونی کام نہیں کرتا۔ طاہر نے منہ بنایا اور سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ میرے پاس رہا تو مارا جائے گا۔ اس کی زندگی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اسامہ نے آنکھیں بند کی، ایک گہری سانس لی اور پیچھے کی طرف سر موڑا۔ مر جائے میری بلا سے، قاتل ہیں یہ سب کتے۔ طاہر کی ناراضگی برقرار تھی۔ اب تیرا قانون کدھر گیا؟ اسامہ نے ہار مان لی تھی کیونکہ وہ فی الحال بحث کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن شازم بول پڑا، سوچ رہا ہوں۔ طاہر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، پھر ایک لمحے کے وقفے کے بعد بولا، اسے شفٹ کرو میرے گھر میں۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی طاہر کے گھر کے صحن میں پڑا ہوا تھا اور اسامہ کی گاڑی واپس گھر کی جانب جا رہی تھی۔ ASP طاہر کو ریڈ کی اجازت مل چکی تھی۔ وہ فی الحال اس شخص کو منظر عام پر نہیں لایا تھا کیونکہ اس کے بیان کے بعد شازم اور اسامہ بھی اس کیس میں براہ راست شامل ہو جانے تھے۔ اسے طاہر نے فی الحال کسی اور جگہ قید کر رکھا تھا اور غالباً اس کا ارادہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد اسے مار ڈالنے کا بھی تھا۔ دوپہر 1 بجے تک ریڈ کا حکم
اسے کاغذی صورت میں موصول ہو چکا تھا۔ پنجاب پولیس سے سائبر کرائم یونٹ کی اضافی نفری بھی طلب کر لی گئی تھی۔ اگر ریڈ صرف ایک جگہ کرنی ہوتی تو شاید اس کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن یہاں معاملہ 3 کوٹھیوں کا تھا، اور جو معلومات اس ایک موبائل فون سے حاصل ہوئی تھی، اس کے بعد ریڈ روز کا سارا کچا چٹھا سائبر کرائم یونٹ کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ طاہر کے ساتھ 2 سینئر انسپیکٹرز بھی اس آپریشن پر تعینات تھے، جبکہ باقی نفری ان کے ماتحت تھی۔ 40 منٹ بعد تینوں ٹیموں تقسیم ہو کر بحریہ ٹاؤن کی ان 3 کوٹھیوں پر پہنچ چکی تھی، جن کی لوکیشن موبائل فون سے ٹریس ہوئی تھی۔ آسمان پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور گرمی کی شدت سڑکوں سے بھاپ کی مانند اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ ان کوٹھیوں میں تو عام خاندان رہائش پذیر ہیں، لیکن طاہر کو ساما پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اصل نشانہ ان کوٹھیوں کے سامنے والی کوٹھیاں ہیں۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ طاہر نے وائرلیس پر حکم دیا اور ان 3 کوٹھیوں پر دھاوا بول دیا گیا۔ دروازے نہیں کھولے گئے تو نیا حکم صادر ہوا۔ وہ چند ہی لمحوں میں دروازے توڑ دیے گئے۔ لاہور کے بحریہ ٹاؤن میں ایک ہی وقت میں 3 مختلف مقامات پر ریڈ ہو رہی تھی۔ اتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہو اور میڈیا کو خبر نہ ہو، ایسا ناممکن تھا۔ چند ہی منٹوں میں میڈیا کی گاڑیاں بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ ارد گرد موجود لوگ اپنے موبائل فون سے ویڈیوز بنا رہے تھے، لیکن پولیس نے پورا علاقہ سیل کر دیا تھا۔ طاہر وردی پر سن کیپ اور سیاہ چشمہ پہنے سیکٹر اے والی کوٹھی میں موجود تھا، جبکہ باقی 2 کوٹھیوں میں دوسرے انسپیکٹرز تھے، لیکن ریڈ کا ناکام ہو گئی تھی۔ کم از کم بظاہر تو یہی لگ رہا تھا۔ ان تینوں کوٹھیوں میں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی انسان کی ضرورت کا کوئی سامان۔ یہ اطلاع جیسے ہی وائرلیس پر چلی، طاہر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے اپنی ساری محنت، اپنی ساری عزت اور اپنا پورا کریئر ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ شاید گرمی پہلے ہی اس کا دماغ خراب کیے ہوئے تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے سینئر افسران کو اس ریڈ کے لیے قائل کیا تھا، اور اب یہاں آ کر خالی ہاتھ لوٹنا اس کے کریئر پر ایک سیاہ داغ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ غصے میں اس نے نیا حکم جاری کیا، اچھی طرح تلاشی لو۔ یہ کہہ کر وہ سیکٹر اے والے کوٹھی کے صحن میں آ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، غصے نے بھی اس کی سوچنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ اس نے فون نکالا اور اسامہ کو کال ملا کر 2-3 گالیاں دیں اور اس پر برس پڑا، مگر بولتے بولتے ہی اس کی زبان حلق میں اٹک گئی۔ یقیناً فون کی دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا۔ طاہر کا ہاتھ فون سمیت نیچے ڈھلک گیا اور اس کے چہرے سے تمام غصہ ہوا کی طرح غائب ہو گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا اور آواز اسامہ کی تھی، "زماعت کا گھر یاد ہے نا؟" اسے ایک لمحہ لگا بات سمجھنے میں۔ اگلے ہی لمحے اس نے وائرلیس پر حکم جاری کیا، "پیمنٹ ڈھونڈو سب۔" یہ کہتے ہی وہ خود بھی کوٹھی کے اندر دوڑ گیا۔ چند ہی منٹوں میں زمین پر موجود ہر رکاوٹ ہٹا دی گئی تھی۔ اس کی ریڈ کا ناکام نہیں ہوئی تھی۔ وائرلیس پر 2 کالز موصول ہوئیں جو کوٹھی کے ہال میں گونج اٹھیں۔ "سر، یہاں بیسمنٹ ہے۔" طاہر نے کوئی جواب نہیں دیا اور پاگلوں کی طرح مسکرانے لگا جو اعصاب چند لمحے پہلے ڈھیلے پڑ چکے تھے وہ دوبارہ تن چکے تھے۔ اس کے بعد ان بیسمنٹ کو کھولنے کی کوششیں شروع ہوئیں، لیکن وہ برقی نظام کے ذریعے بند تھی۔ ناکامی کے بعد تکنیکی ٹیم کو طلب کیا گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا انہیں پہنچنے میں۔ اس دوران طاہر اپنے سینئر افسران کو بھی تہہ خانوں کے متعلق اطلاع دے چکا تھا اور وہ بھی موقع پر پہنچ رہے تھے۔ تکنیکی ٹیم نے آ کر لیپ ٹاپ اور مختلف تاریں گھر کے متعدد برقی پوائنٹس کے ساتھ جوڑ دیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد بیسمنٹ کا حفاظتی نظام غیر فعال کر دیا گیا، اور پھر کوٹھیوں کے اندر کی طرح ان کے صحن کی زمین بھی ایک طرف سرکنے لگی۔ یہ آدھا گھنٹہ وہاں موجود ہر پولیس والے کے اعصاب پر انتہائی بھاری گزرا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص اپنی آنکھوں کے سامنے پہلی بار ایسا کچھ دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے سیکٹر ای والی کوٹھی کی بیسمنٹ کھلی۔ نیچے سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ جب پولیس والے وہاں اترے تو معلوم ہوا کہ نیچے ایک چھوٹی سی سلطنت قائم تھی۔ جدید ٹیکنالوجی سے مزین دیواریں، ان پر نصب فنگر پرنٹ اسکینرز، خفیہ روشنیاں جو اب غیر فعال ہو چکی تھیں، خودکار دروازے جو اب کھل چکے تھے۔ سیکٹر ای والی ٹیم کی قیادت اب ایک سینئر پولیس افسر کر رہا تھا جو بعد میں وہاں پہنچا تھا۔ اس بیسمنٹ میں منشیات بنانے والی لیبارٹریاں موجود تھیں، ساتھ ہی انسانی جسموں پر عجیب و غریب تجربات کرنے والی لیبس بھی۔ بیسمنٹ کے دوسرے حصے میں جدید اسلحے کی ایک بڑی کھیپ موجود تھی، جبکہ ساتھ ہی ڈارک نیٹ کے بڑے بڑے سرورز نصب تھے۔
کمی تھی تو صرف انسانوں کی صحن کے نیچے موجود حصے میں ایک مکمل کار پارکنگ تھی، جہاں بے شمار مہنگی گاڑیاں تھیں۔ سیکٹر سی والی کوٹھی کے بیسمنٹ سے بھاری مقدار میں تیار شدہ منشیات برآمد ہوئیں، ساتھ ہی انسانی اعضاء اور انسانی جسموں کی باقیات بھی موجود تھیں۔ ایک کمرے میں 3 لوگ نیم مردہ حالت میں بندھے ہوئے پائے گئے، جن میں 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا شامل تھا۔ وہاں بھی ڈارک نیٹ کے سرورز موجود تھے۔ یہ سب کچھ لوگوں نے فلموں میں تو دیکھا تھا، مگر حقیقت میں پہلی بار دیکھ رہے تھے، اور وہاں موجود کسی شخص کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ تمام اطلاعات وائرلیس پر چل رہی تھی اور طاہر خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ وہ خوش بھی تھا کہ اس کی ریڈ کامیاب رہی، اور حیران بھی کہ یہ سب ممکن کیسے ہے۔ پھر سیکٹر اے کی بیسمنٹ بھی غیر فعال کر دی گئی۔ ایک بھاری آواز کے ساتھ دروازہ کھلا، لیکن جیسے ہی وہ کھلا، خون کی بو پورے گھر میں پھیل گئی۔ سب نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ جن کے پاس ماسک موجود تھے انہوں نے فوراً ماسک چڑھا لیے، جبکہ باقی ہاتھ رکھے ہی نیچے اتر گئے۔ اس بیسمنٹ کی دیواریں سفید تھی، لیکن اس وقت دیکھنے والوں کو پورا راہداری نما حصہ سفید نہیں، سرخ نظر آ رہا تھا۔ زمین اور دیواروں پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا، اور وہاں تقریباً درجن بھر لاشیں موجود تھی۔ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، کسی کی گردن، کسی کا جسم درمیان سے چاک کیا گیا تھا، کسی کی کھوپڑی 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ وہ منظر ایک لمحے کے لیے وہاں موجود ہر شخص کے جسم سے روح کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی، حالانکہ وہ سب پولیس والے تھے، خون خرابے کے عادی لوگ۔ اگر کوئی عام انسان وہ منظر دیکھ لیتا تو شاید وہیں بے ہوش ہو جاتا۔ کمزور دل تو یقیناً جواب دے جاتے۔ خون کی بھیگی زمین پر قدم بڑھائے گئے، خون جوتوں کے ساتھ چپکنے لگا۔ پہلے کمرے پر طاہر کی نظر پڑی تو وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے کرسی پر ایک لاش موجود تھی، اور اس کے ساتھ صوفے پر 3 لوگوں کے کٹے ہوئے جسم پڑے تھے۔ کرسی پر بیٹھا شخص سائفر تھا۔ اس کا چہرہ خون آلود نہیں تھا، لیکن باقی جسم بری طرح چاک کیا جا چکا تھا۔ وہ وہاں سے نکلا اور دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں بھی تقریباً یہی منظر تھا، آدھا درجن لاشیں، کٹے ہوئے جسم، اور 2 لوگ جن کے صرف چہرے سلامت تھے، باقی جسم الگ الگ کاٹ دیے گئے تھے۔ وہ چہرہ سائلنسر اور بچر کے تھے۔ چلتے چلتے وہ آخری کمرے میں پہنچے۔ وہاں صرف ایک لاش تھی، لیکن وہ آدھی لاش ریڈ روز کی تھی۔ اس کا ہاتھ زمین پر پھیلے خون میں تیر رہا تھا۔ تازہ خون بتا رہا تھا کہ یہ قتل عام آج ہی ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد سب لوگ بیسمنٹ سے باہر آ چکے تھے۔ فورینسک اور میڈیکل ٹیموں کو بلا لیا گیا تھا۔ مزید نفری بھی طلب کر لی گئی تھی، کیونکہ جتنی توقع کے ساتھ یہ ریڈ کی گئی تھی، یہاں اس سے کہیں زیادہ کچھ موجود تھا۔ کچھ ایسا جو لاہور کی تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کچھ ایسا جو پولیس کے پورے نظام کو بدلنے والا تھا۔ خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی، اور ضروری معلومات میڈیا کو بھی فراہم کر دی گئی تھی۔ اب یہ کیس صرف سائبر کرائم یونٹ تک محدود نہیں رہا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کئی سینئر عہدیدار بھی وہاں پہنچ چکے تھے، اور اسی ہجوم میں طاہر، جس کا وہاں ہونا یا نہ ہونا تقریباً برابر، گلی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، لیکن اس کا دماغ وہاں موجود ہر شخص سے زیادہ الجھا ہوا تھا، کیونکہ وہ جو جانتا تھا وہ وہاں موجود کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال باقی تمام سوالوں پر حاوی تھا، کیا یہ سب واقعی اسامہ نے کیا ہوگا؟ لاہور کی حدزدہ دوپہر، جہاں سورج کی تپش نے سڑکوں کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ہوٹل کے کمرے میں مومنہ اپنے بستر پر نیم دراز تھے، جہاں نیم تاریکی کا راج تھا۔ کھڑکی کے بھاری پردے گرا دیے گئے تھے تاکہ باہر کی تپتی ہوئی دھوپ اور گرم روشنی کا کوئی گزر نہ ہو سکے۔ کمرے میں خاموشی کا ایک بھاری پن تھا، جسے صرف اس کے لیپ ٹاپ کے پنکھے کی مدھم سی گونج توڑ رہی تھی۔ مومنہ نے لیپ ٹاپ اپنے پیٹ پر ٹکایا ہوا تھا، ایک ہاتھ ماؤس پیڈ پر تھا، جبکہ دوسرا وقفے وقفے سے کی بورڈ کی کلیدوں کو چھو رہا تھا۔ اچانک اسکرین پر ابھرنے والی خبر نے اسے ساکت کر دیا۔ لاہور کے علاقے بحریہ ٹاؤن سے ڈارک ویب کی ایک مجرم تنظیم کے ٹھکانوں پر پولیس کا چھاپا۔ مومنہ کا دل ایک لمحے کے لیے اچھلا۔ اس نے تیزی سے خبر کو کھولا، آنکھیں تیزی سے الفاظ پر دوڑنے لگی۔ بھاری مقدار میں اسلحہ، منشیات اور انسانی اعضاء کی برآمدگی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ مزید سکرول کرنے لگے۔ بیسمنٹ میں درجنوں لاشیں پائی گئیں، اور پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ لاشیں وہاں موجود مجرموں کی ہی ہے۔ ایک یک ٹھنڈی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی سے گزری۔ 3 لوگوں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، جن میں ایک نوجوان لڑکا اور 2 لڑکیاں شامل ہیں۔
बाजियाब होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इनके घर वालों को इतला दी गई कि पुलिस मजीद शवाहिद जमा करने में मसरूफ है। जल्द ही आईजी पंजाब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसने तकिए के साथ पड़ा अपना मोबाइल उठाया और कपकपाते हाथों से ताहिर को कॉल मिलाकर स्पीकर पर लगा दी। वो खुद लैपटॉप पर मजीद तफसीलात खंगालने में मसरूफ हो गई। चंद बेलों के बाद ताहिर की आवाज आई, जो थकन से चूर थी। अस्सलाम वालेकुम जी मोमना। वालेकुम अस्सलाम ताहिर साहब, फायका मिली? मोमना ने बिना किसी तमहीद के सवाल किया। उसकी आवाज में एक तड़प थी। दूसरी तरफ कुछ लम्हों का गहरा सकूत रहा। ताहिर की दबी हुई आवाज आई, 3 लोग बाजियाब हुए हैं, लेकिन इनमें फायका नहीं है। कुछ लोगों को ये पहले ही मार चुके हैं और इनकी निशानदेही जारी है। क्या? क्या मतलब मार चुके हैं? मोमना की आवाज हलक में फंस कर रह गई। यहाँ बहुत सारी लाशों के बाकियात और जिस्मानी अज़ा हमें मिले हैं और हो सकता है ताहिर ने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं, फायका को कुछ नहीं हो सकता। मोमना तकरीबन चीख उठी, हो सकता है वो यहाँ ना हो, इस्लामाबाद में हो, क्योंकि इसे वहां से अगवा किया गया था। ताहिर ने खोखली तसल्ली दी। हाँ बिल्कुल, वो यहाँ नहीं होगी। वो कैसे हो सकती है? मेरी दोस्त जिंदा है अभी। मोमना ने जैसे खुद को यकीन दिलाया। अभी तफ्तीश चलेगी और उम्मीद है जल्द ही इस्लामाबाद का नेटवर्क भी हमारी गिरफ्त में होगा, इंशाल्लाह। मोमना ने बमुश्किल इतना कहा और कॉल काटकर फौरन सामा का नंबर डायल किया। कॉल उठते ही मोमना गर्जी, आपने कहा था मेरी दोस्त आज मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा था शायद मिल जाए। उसामा का लहजा वही था, जज्बात से मुकम्मल आरी। नहीं, आपने कहा था मिल जाएगी आज फायका। मोमना का गुस्सा अपने उरूज पर था। मुझे मेरे अल्फाज अच्छे से याद हैं मोमना। उसामा को जैसे उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मोमना ने बिना कुछ कहे गुस्से से कॉल काट दी और अपना सर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर बाद उसने खुद से एक सनसनीखेज सरगोशी की। उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी उसामा। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी और चेहरे पर एक जुनून साया किए हुए था। लाहौर के एक शॉपिंग मॉल की रौनकों के दरमियान किसकी कॉल थी उसामा? 2 खूबसूरत आंखें जो महरून नकाब में लिपटी हुई थी इसे देख रही थी। उसामा ने माहम के पास आकर कदम रोके। यूनिवर्सिटी फेलो की कॉल थी। सच तो यही था, वो हर बार माहम फिरोजा की इन स्याह आंखों में खो जाता था, जैसे अब भी खो चुका था, या शायद वो महज एक अदाकारी कर रहा था ताकि मजीद कोई सवाल न किया जाए। माहम के दिमाग से हर सोच हवा हो जाती थी जब वो उसामा को अपनी आंखों में डूबता हुआ पाती थी। इसकी आंखों को इससे पहले किसी ने इतनी मोहब्बत से नहीं देखा था। सबने सिर्फ हवस की निगाह से इसे ऊपर से नीचे तक देखा था। इसने मध्यम आवाज में पूछा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी ऐसे ही देखेंगे? सवाल बदल चुका था, मगर शायद अब वो सच में इसकी आंखों के समंदर में डूब चुका था। उसामा ने गहराई से कहा, उसामा की आंखों को देखता है और आंखें बूढ़ी नहीं होती। दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन नकाब की दूसरी जानिब माहम का चेहरा शर्म हया की लाली में नहा चुका था। ये बंदा और इसके जवाबात। वो मजीद कुछ ना कह पाई, मगर इसके जहन में एक सोच उभर आई थी। वो दोनों मॉल की दूसरी मंजिल पर खड़े थे। इर्द गिर्द लोगों का शोर था, खरीदारी की गहमा गहमी थी, लेकिन इसके लिए ये दुनिया जैसे साकत हो गई थी। लोग पास से गुजर रहे थे, मगर वो दोनों सबके बीच एक दूसरे को तक रहे थे। दुनिया की हर हरकत से बेनियाज, जैसे वो किसी समंदर के किनारे तन्हा खड़े हों और सिर्फ लहरों का शोर इनके कानों तक पहुंच रहा हो। और समंदर की लहरें अगर ऐसे लम्हात में सुनाई दें तो मोहब्बत में खलल नहीं डालती, बल्कि इसे और बढ़ा देती हैं। उसामा के मोबाइल की वाइब्रेशन ने उसे सहर को तोड़ा। फोन के फोन के इस हाथ में थरथरा रहा था। उसने एक नजर स्क्रीन पर डाली। ताहिर की कॉल थी। उसने स्क्रीन ऑफ कर दी। तब तक माहम भी पलट चुकी थी। हमने कौन सी दुकान में जाना था? वो रुख मोड़कर शर्मिंदगी से पूछ रही थी, क्योंकि वो भूल चुकी थी। कुछ पल पहले तक याद था, लेकिन इस लम्हे ने सब कुछ जहन से धो दिया था। इसके दिल की धड़कनें तेज थी, जो कानों तक सुनाई दे रही थी। उसामा मुस्कुरा दिया। वो माहम की हालत को बखूबी समझ रहा था। जनाब, हम लड़ रहे थे। आप कह रही थी कि मैं निकाह पर पैंट कोट पहनूं, जबकि मैं जिद कर रहा था कि मुझे कुर्ता शलवार पहनना है। याद आ गया, वो झूठ ना बोले। उसामा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कुर्ता शलवार के ऊपर शेरवानी पहननी है। माहम को एक पल लगा सब याद आने में।
और उसामा वाकई इस बार झूठ बोल रहा है। अरे, मैं तो बस देख रहा था कि आपको याद आएगा या नहीं। उसामा खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसे हंसता देखकर माहम की आंखें भी मुस्कुरा दी। तो आप शेरवानी पहनेंगे ना? माहम ने इस बार गुस्से की जगह मुस्कुराहट के साथ पूछा। उसका गुस्सा हवा हो चुका था और होना भी था। नहीं, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। उसामा ने कदम बढ़ाए और चलने लगा। माहम भी उसके साथ बोली। उसामा के हाथों में शॉपिंग बैग थे, जबकि माहम के हाथ में उसका पर्स। मगर सब दूल्हे पहनते हैं। उसामा, आप भी पहन लेना। माहम अब बाकायदा दरख्वास्त कर रही थी। उसका लहजा मिठास में डूबा हुआ था। माहम, आप जानती तो हैं, जो काम सब करते हैं वो मैं नहीं करता। उसामा संजीदा होने की अदाकारी कर रहा था। क्या हो जाएगा, एक बार ही तो शादी होनी है, पहन लेना। वो अपना आखिरी हरबाज मार रही थी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, एक बार शादी होनी है, मुझे मेरी मर्जी करने दे। सब लोग क्या कहेंगे? माहम का दूल्हा बिना शेरवानी के आ गया है इसे लेने। वो वाकई कितनी मासूम थी। मुझे लोगों की परवाह नहीं है माहम, आप भी मत किया करें। संजीदगी बरकरार थी क्योंकि वो अदाकारी थी, वरना वो माहम के साथ इतनी देर संजीदा रह ही नहीं सकता था। वो इस फ्लोर का गोल चक्कर काट कर वापस वहीं आकर खड़े हो गए जहां से चले गए थे। ठीक है, कर लें अपनी मर्जी। माहम की आवाज बुझ गई और आंखें झुक गई। उसामा ने एक निगाह इस पर डाली और लबों पर मुस्कुराहट बखेर दी। लोग क्या सोचेंगे इस बात पर आप खुद को दुखी कर लेंगी? नहीं, लेकिन आप मेरी बात भी तो नहीं मान रहे ना उसामा। माहम ने एक झटके से नजरें उठाई। सारी जिंदगी आपकी ही तो माननी है। उसामा ने इस बार इसे अपनी मर्जी करने दें। उसामा ने अपना आखिरी पत्ता खेला। वो अल्फाज खास तो नहीं थे, लेकिन वो अपने वजूद से कोई बोझ उतारता हुआ महसूस हुआ। वो बोझ था इसकी बात पर इनकार का, जो उसके पसंदीदा मर्द की जानिब से हुआ था। माहम को इस बात का बखूबी एहसास हो गया था। ठीक है, लेकिन शादी के बाद आप मेरी सारी बातें मानेंगे। उसामा का नकाब भी उतर गया और अब वो असल में मुस्कुरा दिया था। आपकी बातें मानने के लिए ही तो शादी कर रहा हूँ। वो दोनों चलते हुए लिफ्ट की तरफ गए और कुछ देर बाद मॉल से बाहर निकल रहे थे। खरीदारी मुकम्मल हो चुकी थी, बस एक शेरवानी पर इनकी बहस थी, जो इनकी मोहब्बत के एक और खूबसूरत इख्तिताम पर ख़त्म हुई। माहम को घर छोड़ने के बाद उसामा सीधा द कैफीन बार पहुंचा और मामूल के कामों में यूं महमक हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या वाकई कुछ हुआ था? इसका फोन आखिर साइलेंट पर क्यों था? हाँ, माहम ने ही तो ताकीद की थी कि वो फोन बंद कर दे, और इस दौरान ना जाने कितनी ही कॉल्स इसकी स्क्रीन पर तैरती रही थी। असर की नमाज अदा करने के बाद जब वो कैफे वापस लौटा तो दफ्तर में शाज़म इसका मुंतजर था। उसामा ने पार्किंग में खड़ी बाइक देख ली थी और वो बाइक शाज़म के जेर इस्तेमाल थी। उसामा ने दफ्तरी दरवाजे को धकेलने से पहले दानियाल को 2 चाय के मग लाने का इशारा किया और अंदर दाखिल हुआ। किधर गायब था सुबह से, और फोन क्यों नहीं उठा रहा था? शाज़म ने सलाम और दुआ के बगैर बराह रास्त सवाल दाग दिया। उसके चेहरे की सख्ती चीख चीख कर बता रही थी कि वो गुस्से की भट्टी में जल रहा है, मगर जब्त की मजबूत जंजीरों ने उसे बांध रखा है। उसामा ने उसके तासुरात को यकसर नजरअंदाज किया। वो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गया। मेज की दराज से मोबाइल निकाला तो स्क्रीन पर शाज़म और ताहिर के अनगिनत मिस्ड कॉल्स का अंबार था। फोन साइलेंट पर था। इसने इतनी मासूमियत से कहा जैसे इसे खबर ही ना हो कि दुनिया इधर की उधर हो गई है। शाज़म की मुट्ठी जोर से भींची। और सुबह से कहाँ था? माहम के साथ शॉपिंग करने गया हुआ था। उसामा के चेहरे पर उलझन के साए लहराए, गोया से समझ ही नहीं आ रहा था कि शाज़म इतनी कुरेद क्यों कर रहा है। शाज़म अपनी जगह से उठा और दोनों बाजू मेज पर टिकाकर उसामा के चेहरे को घूरने लगा। कमरे में मौजूद भारी खामोशी में उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आज ताहिर ने रेड की और वहां सिर्फ लाशें पड़ी थी। उसामा, डरा क्यों रही हो? और लाशें किसकी थी? उसामा का चेहरा तजाद का शिकार था। वो हकीकत से अनजान था, मगर अभी थोड़ी देर पहले मोमना की बात हुई थी और ताहिर ने भी रेड पर इसे कॉल की थी। रेड रोज रेड रोज और इसके कारिंदों की। वो एक तरफ शाज़म के होठों से निकले ये अल्फाज थे और दूसरी तरफ उसामा के चेहरे की उलझन का काफूर होकर एक धीमी पुरस्कार मुस्कुराहट में बदल रही थी। ये मासूमियत नहीं, किसी गहरी शैतानियत का परतू थी। और तुझे क्या लगता है, इनको मैंने मारा है? उसामा समझ चुका था कि शाज़म और ताहिर के जहन इस वक्त किस खतरनाक मदार में घूम रहे हैं। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा इतने लोगों को तू अकेले खत्म कर सकता है।
وہ بھی ایسے خوخار اور تربیت یافتہ لوگوں کو۔ شاہزم کا غصہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اسامہ کے ایک جملے نے اس کے ذہن میں بنے شکوک کے مینار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہاں، میں نے کوئی سپرمین تو ہوں نہیں، کسی اور نہیں مارا ہوگا۔ اسامہ نے لاپرواہی سے اسے کندھے سے اچکائے اور موبائل پر طاہر کو کال ملا دی۔ فون سپیکر پر تھا اور رنگ ٹون کی مدھم آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ شاہزم خاموش رہا، اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا؟ کال اٹھتے ہی طاہر کی گرجتی اور غصیل آواز کیفے کے اس دفتر میں لرزہ پیدا کر گئی۔ اسامہ بے اختیار ہنس دیا۔ فون سائلنٹ پر تھا اور میں تیری بھابھی کو شاپنگ پر لے گیا ہوا ہوں۔ خیر، کیا بنا ریٹ کا؟ اسامہ نے شاہزم کو آنکھ ماری۔ ریٹ کامیاب رہی۔ طاہر کی آواز میں عجیب سی خوشی اور اضطراب کا ملا جلا احساس تھا۔ جتنا میں نے سوچا تھا یہ اس سے کہیں بڑا سنڈک نکلا۔ طاہر ریڈ میں ملنے والے غیر قانونی مواد، ڈرگس، اسلحہ اور انسانی اعضاء کی تفصیل بتانے لگا۔ واہ، پھر تو تیرے بلے بلے ہو گئی۔ اسامہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ نہیں یار، کریڈٹ تو سینئر افسران لے گئے، کمینے کہیں کے۔ طاہر کی آواز میں کوف تھی۔ کوئی آدمی ہاتھ لگا کر ریڈ روز کا یہ سب بھاگ گئے تھے۔ حالانکہ شاہزم اس سے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ سب مر چکے ہیں، پھر بھی اسامہ نے سوال پوچھا۔ وہ سب وہیں مرے ہوئے ملے، کسی نے بے دردی سے ان سب کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ نہ کر، اسامہ کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ ان کو کس نے مارا؟ اس کی اداکاری میں اتنی جان تھی جیسے طاہر اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ پتہ نہیں، لیکن سب کو ایک ہی طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ کیسے؟ اسامہ واقعی تجسس کا نقاب اوڑھ چکا تھا۔ سب کو تلوار سے مارا گیا ہے اور کسی کا جسم پوری طرح سلامت نہیں، جیسے کوئی پرانی دشمنی کا بدلہ لیا کیا ہو۔ ایک لمحے کا وقفہ آیا اور طاہر کے گہرے سانس لینے کی آواز سپیکر سے گونجی، بالکل ویسے ہی جیسے پروفیسر کو مارا گیا تھا۔ طاہر کے الفاظ ختم ہوتے ہی اسامہ نے شاہزم کی طرف دیکھا، جو اب اسے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے گھور رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا یہ درندگی کس کی ہے، مگر خاموش تھا۔ تجھے مجھ پر شک ہے؟ اسامہ مخاطب طاہر سے تھا، مگر نظریں شاہزم پر جمی تھی۔ تجھ پر نہیں، شاہزم پر۔ وہ تلوار بازی میں ماہر ہے۔ طاہر جانتا ہوتا کہ شاہزم یہ سن رہا ہے تو وہ کبھی ایسی بات زبان پر نہ لاتا۔ تلوار والی بات سے تو مجھے بھی اب اس پر شک ہونے لگا ہے۔ اسامہ کی آنکھوں میں ہنسی تھی، ایسی ہنسی جس میں طنزیہ چمک تھی۔ لیکن ایک اکیلا آدمی اتنے لوگوں کو نہیں مار سکتا۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایک طریقے سے مار بھی سکتا ہے۔ کیا؟ اب راز کھلنے والا تھا۔ کیسے؟ فون سے بلند آواز آئے۔ پہلے ان سب کو کسی نے تہ خانے میں بے ہوش کر دیا ہو اور پھر ایک ایک کر کے کاٹ دیا ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسامہ کے چہرے پر ایک ایسی صفاقی آئی کہ شاہزم بھی سہم گیا۔ کیا واقعی یہ اس نے کیا تھا، یا وہ اسے ہمیشہ کی طرح راستے سے بھٹکا رہا تھا؟ ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن شاہزم نے نہیں کیا۔ وہ صبح سے گھر میں تھا اور کل رات میرے ساتھ تھا۔ شاہزم بھی اسامہ کی اس غیر متوقع صفائی پر حیران رہ گیا تھا۔ شاید تم دونوں نے مل کر کیا ہو۔ طاہر کا شک بجا تھا۔ وہ ان دونوں کی نفسیات سے بخوبی واقف تھا۔ اگر کیا بھی ہے تو نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی گواہ، اور یاد ہے بھی میں نے کیا کہا تھا۔ اسامہ اپنی اصلیت کا نقاب آہستہ آہستہ اتار رہا تھا اور اس لمحے سے دیکھنے والا صرف شاہزم تھا۔ کیا؟ میری شادی سے پہلے ریڈ روز کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ ہو چکا ہے۔ اب میں سکون سے اپنی شادی کی تیاریاں کر سکتا ہوں۔ اس کا آخری نقاب اترنے ہی والا تھا کہ اس نے پلک جھپکتے میں چہرے پر ایک نئی سنجیدگی کا مکھوٹا سجا لیا۔ اس نے بغیر جواب سنے کال کاٹ دی، مگر کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ تو نے مارا ان سب کو؟ شاہزم جیسے ہی فون کٹا دھاڑ اٹھا۔ مجھے لگ رہا ہے تو نے مارا ہے۔ اسامہ نے شک کا تیر پلٹ کر شاہزم پر چھوڑ دیا۔ ان سب کو تلوار سے مارا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے مارا ہے۔ شاہزم کا اعتراض معقول تھا، مگر اس کی آواز لرز رہی تھی۔ پھر ہو سکتا ہے اسامہ نے مارا ہو۔ کیا وہ سچ بول رہا تھا؟ اسامہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا۔ اسی اثنا میں دانیال ٹرے میں 2 گرم چائے کے مگ سجائے داخل ہوا۔ شاہزم کو اس طرح میز کے پاس کھڑا دیکھ کر دانیال کے چہرے پر تشویش کی لکیریں نمودار ہوئی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ پوچھ سکے۔ شاہزم نے چہرے کے غصے کی چادر اتار کر پھینکی اور اسامہ حسب معمول پرسکون تھا۔ دانیال چائے رکھ کر چند رسمی باتیں کر کے لوٹ گیا۔ دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے، یہاں تک کہ شاہزم نے طویل سکوت توڑا۔ میں تیری شادی کے بعد واپس چلا جاؤں گا، جیسی تیری مرضی۔ اسامہ نے مگ ہونٹوں سے ہٹایا اور سرد لہجے میں کہا، تو مجھے یہاں لایا ہی کیوں تھا؟
جب میری مدد ہی نہیں چاہیے تھی۔ شازم کا لہجہ اب نرم پڑ چکا تھا، صرف اپنی شادی کے لیے لایا تھا تاکہ تیاریوں میں مدد مل سکے۔ اگر فادی بھائی زندہ ہوتے تو تجھے شادی والے دن کی دعوت دیتا۔ بس، یہ کہتے ہوئے اسامہ کی آواز میں ایک کرب تھا، لہجے میں درد کی کیسی تلخ لہر تھی جس میں شازم کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ وہ دونوں دوست تھے اور جانتے تھے کہ کس لمحے خاموشی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ دی کیفین بار کی آخری روشنی بھی ایک جھٹکے سے بجھ گئی اور پورا کیفے پل بھر میں اندھیرے کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا۔ رات کے پچھلے پہر کی خاموشی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ اسامہ نے دھیمے سے کافی شاپ کا مرکزی دروازہ مقفل کیا اور گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا ہوا پچھلے دروازے سے باہر نکل آیا۔ باہر کا ماحول بالکل الگ تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے ٹہر کر اپنی نگاہیں سیاہ پراسرار آسمان پر ڈالی۔ رات کی اس کالی چادر پر ان گنت چمکتے ستارے کسی دلہن کے آنچل کی طرح سجے ہوئے تھے، جن کی ہلکی سی چمک زمین میں دھندلا سا نور بکھیر رہی تھی۔ وہ اسی سحر انگیز منظر کو پس پش ڈالتا ہوا انگلی پر کار کی چابی گھماتا ہوا پارکنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ مڑ کر کیفے کے سامنے والے حصے کی طرف آیا، اچانک تاریکی میں سے 3 سائے نمودار ہوئے اور بکھرے ہوئے بھیڑیوں کی طرح اس پر جھپٹ پڑے۔ ایک شخص نے پھرتی سے ایک سیاہ کپڑا اس کے منہ پر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا، اسامہ نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ گھمایا اور کار کی نوکیلی چابی اس کے بازو میں پیوست کر دی۔ ایک دردناک چیخ اسامہ کے کانوں سے ٹکرائی، لیکن اسی لمحے باقی دونوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کے منہ پر سیاہ کپڑا ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ چابی اس کے بازو سے نکلتی اس سے پہلے ہی وہ زخمی شخص تڑپتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اب میدان میں باقی 2 حملہ آور تھے، جنہوں نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسامہ کے پیٹ اور سینے پر مکوں کی بارش کر دی۔ کچھ دیر تک تو اسامہ بے بسی اور غصے کے عالم میں ہوا میں اپنے ہاتھ پاؤں مارتا رہا، لیکن پھر پیچھے کھڑے شخص نے سفاکی سے اس کی گردن کے گرد اپنا مضبوط بازو حمال کر کے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اسامہ پہلے تڑپا اور پھر ایک پل کے لیے اس کا جسم بالکل ڈھیلا پڑ گیا، جیسے اس نے ہار مان لی ہو، لیکن یہ محض ایک چال تھی۔ جیسے ہی پیچھے والے کی گرفت ہلکی سی ڈھیلی ہوئی، اسامہ نے اپنی ٹانگوں کی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے خود کو اور اپنے پیچھے کھڑے شخص کو پوری قوت سے زمین پر پچھاڑ دیا۔ اسامہ کے حلق سے بھی ایک ہلکی سی کراہ نکلی، لیکن اس اچانک جھٹکے سے اس کے چہرے سے وہ سیاہ کپڑا ہٹ چکا تھا اور وہ آزاد تھا۔ سانس بحال کرنے کی مہلت ضائع کیے بغیر وہ ایک ہی پل میں اچھل کر کھڑا ہوا اور زمین پر پڑے تڑپتے ہوئے شخص کی گردن پر اپنا بوٹ رکھ کر اسے دبوچ لیا۔ اتنے میں سامنے کھڑے تیسرے شخص نے اندھیرے میں چمکتی ہوئی پسٹل نکالی اور اس کا رخ اسامہ کی طرف کر دیا۔ اگلے ہی لمحے رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی پسٹل لوڈ ہونے کی کڑکدار آواز گونجی۔ چپ چاپ ہمارے ساتھ چل، تجھے مارنا نہیں چاہتے۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا، اس لیے چہرے کو تو واضح نہیں تھے، لیکن اس بولنے والے کی آواز میں ایک اندیکھا خوف سمایا ہوا تھا اور ہانپنے کے باعث اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ اسامہ نے سرد نگاہ اس پر ڈالی اور اپنا پاؤں شخص کی گردن سے ہٹا لیا، جو اب وہیں زمین پر لیٹا اپنی گردن پکڑے درد سے کراہ رہا تھا۔ یہی بات پیار سے بھی تو کہہ سکتے تھے۔ دور سے آتی گاڑیوں کے شور کے بیچ اسامہ کی ایک وحشتناک اور دھیمی آواز گونجی۔ اسی لمحے اندھیرے میں ایک اور پسٹل لوڈ ہونے کی شناسا آواز آئی۔ یہ پسٹل اب اسامہ کے ہاتھ میں تھی، جس کا نال بالکل سامنے کھڑے شخص کی پیشانی کے سیدھ میں تھا۔ عین اسی وقت دور سے گزرتی ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی زرد روشنی کا جھونکا اس طرف سے گزرا، جس نے اس ہولناک منظر کو ایک سیکنڈ کے لیے واضح کر دیا۔ ایک شخص زمین پر بے بسی سے بیٹھا ہوا تھا، دوسرا کچھ فاصلے پر اپنا لہو لہان بازو پکڑ کر کھڑا درد سے تلملا رہا تھا، اور تیسرے نے ہاتھوں سے اسامہ پر پسٹل سادھی ہوئی تھی، جبکہ خود اسامہ مد مقابل کی موت بن کر کھڑا تھا۔ چل ہمارے ساتھ۔ اب کی بار اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور لرزش آ چکی تھی، کیونکہ موت اب خود اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ تو نے کہا اور میں نے مان لیا۔ جواب میں جو آواز آئی وہ کسی بھی قسم کے خوف سے بالکل خالی تھی۔ تم تینوں کو یہیں ڈھیر کر دوں گا اور کسی کو کوئی ثبوت تک نہیں ملے گا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں۔ اس شخص نے پسٹل پڑا اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت مزید مضبوط کر لی، جیسے وہ کسی بھی وقت گولی چلا دے گا۔ آخری بار والی بات سچ کر دوں؟ اسامہ نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھائے تو سامنے والے شخص نے بے اختیار ایک قدم پیچھے لیا۔ اپنے باس کو کال کر۔ وہ شخص پہلے کچھ پل کے لیے شش و پنج میں مبتلا ہوا، پھر اس نے ایک ہاتھ پسٹل سے ہٹایا، پین کی جیب سے فون نکالا
اور جلدی سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ اسپیکر پر لگا۔ اسامہ نے حکم دیا۔ فون اسپیکر پر لگا دیا۔ اب اسمارٹ فون کی اسکرینز کی تیز نیلی روشنی میں دونوں کے چہرے واضح ہو رہے تھے۔ دونوں کے چہرے پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن ایک کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور دوسرا شدید سنجیدہ تھا، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت کون مسکرا رہا تھا۔ دوسری طرف سے کال فوراً ہی اٹینڈ کر لی گئی اور اسپیکر سے بغیر کسی تاخیر کے ایک بھاری آواز آئی، پکڑ لیا اسے، قیدی خود بول رہا ہے۔ اسامہ نے اسی تیزی اور کاٹ دار لہجے میں جواب دیا، تیرے ان تینوں کتوں کو میں 1 منٹ میں یہی مار سکتا ہوں۔ اسامہ کے بولنے کے بعد فون کی دوسری طرف کچھ سیکنڈز کے لیے گہرا سکوت چھا گیا، پھر آواز آئی، تم سے ملنا ہے مجھے، ان کے ساتھ آ جاؤ۔ مجھے کوئی شوق نہیں تجھ سے ملنے کا، اگر تجھے ملنا ہی ہے تو کل دوپہر وہیں آ جانا جہاں ان کتوں کو بھیجا تھا۔ پھر سے کچھ پل کے لیے لائن پر خاموشی چھا گئی، پھر موبائل سے آواز آئی، میری بات کرواؤ ان سے۔ جی سر۔ بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ شخص خوف کے مارے بول پڑا، اس کے لہجے سے جھلکتا اتنا ڈر۔ واپس آ جاؤ، دوسری طرف سے صفاقی سے کہا گیا اور کال کٹ گئی۔ اس شخص نے ایک گہرا سانس لیا، فون جیب میں ڈالا اور پسٹل کو بیلٹ میں اڑستے ہوئے ساتھی کی طرف بڑھا جو زمین پر بیٹھا اب تک اپنی گردن پکڑ کر رہا تھا۔ دوسری طرف اسامہ ہلکا سا لنگڑاتا ہوا تیسرے شخص کی طرف بڑھا اور اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر سپاٹ لہجے میں بولا، چابی۔ اس کے کھلے ہاتھ پر کار کی چابی رکھ دی گئی تھی جو اس کے ہاتھ کو کچھ گیلی سی محسوس ہوئی، یقیناً اس پر اس زخمی شخص کا خون لگا ہوا تھا۔ اسامہ نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اسی طرح نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار سٹارٹ کی اور جیسے ہی کار کی ہیڈ لائٹس آن ہوئی، سامنے کا منظر یکسر خالی تھا۔ وہاں ان تینوں میں سے کوئی ایک شخص بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اندھیرے میں غائب ہونے میں اتنے ہی ماہر تھے جیسے کوئی سایہ سائے میں مل جاتا ہے۔ اس نے کار کا اسٹیئرنگ گھمایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب وہ کہاں گیا ہوگا؟ چلیے کچھ منٹ پیچھے اس کی گاڑی کے اندر کا منظر دیکھتے ہیں۔ کار کے ڈیش بورڈ پر اسامہ کا موبائل فون پڑا ہوا تھا جس کا گلاس پینل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی اسکرین پر ایک کال جاری تھی اور سامنے بڑے حروف میں حریم لکھا ہوا چمک رہا تھا۔ کال اٹینڈ ہوئی اور اسپیکر سے ایک انتہائی میٹھی نسوانی آواز اٹھ رہی، السلام علیکم نمونے۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر، کیسی ہوں؟ فضول باتیں نہ پوچھو، کام بتاؤ۔ شیریں آواز میں ایک دم زہر کھل گیا، لیکن یہ غصہ صرف الفاظ کی حد تک ہی تھا جس کے پیچھے ایک مانوس اپنائیت تھی۔ کہاں ہوں؟ اسامہ کے لبوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس کے دوست کتنے اچھے سے جانتے تھے اسے۔ ہاسپٹل میں ہوں، نائٹ شفٹ ہے آج میری۔ 1 منٹ، تم نے پھر سے سر تو نہیں کھلوا لیا اپنا؟ نہیں یار، پہنچ کر بتاتا ہوں۔ اب کی بار وہ بمشکل بول پایا تھا اور اس کی آواز اور لہجے سے چھپایا ہوا درد واضح جھلک رہا تھا۔ آلو کی نا، میں آؤں؟ اس میٹھی آواز میں اب ایک دم سچی فکر اتر آئی تھی۔ میں آیا بس، اور کال کاٹ دی گئی۔ اسامہ کی طرف سے کچھ دیر بعد وہ ایک ہاسپٹل کے جنرل وارڈ میں ایک سفید بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کے عقب میں ایک بے حد خوبصورت جوان لڑکی کھڑی تھی جس نے نیلے رنگ کا ڈاکٹر اسٹرپ پہن رکھا تھا اور وہ اپنی بڑی بڑی غصیلی آنکھوں سے اسامہ کو گھور رہی تھی۔ حریم نے آنکھ کے اشارے سے ساتھ کھڑے میڈیکل اسسٹنٹ کو جانے کا کہا اور وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ پھر اس نے ایک سٹول گھسیٹا اور اسامہ کے بالکل پاس بیٹھ گئی۔ سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے، ورنہ میں ابھی شفق آپی کو کال کر دوں گی۔ وہ واقعی شدید غصے میں تھی، لیکن یہ خالص فکری غصہ تھا جو اس کے معصوم چہرے سے صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ مکے مارے ہیں پیٹ میں؟ اسامہ نے نظریں چرا کر بچوں کی طرح معصومانہ سا جواب دیا۔ تمہیں کس نے مارا، اور کیا وہ زندہ ہے ابھی؟ حریم کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ ہاں، بخش دیا اس کو، وہ یہ کہتے ہوئے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھنے لگا تو درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور اس کے حلق سے کراہ نکل گئی۔ پین کلر لگا دیا ہے، کچھ دیر میں درد ٹھیک ہو جائے گا۔ حریم نے سختی سے اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے دوبارہ زبردستی بیڈ پر لٹا دیا۔ دکھاؤ، کہاں مارا ہے؟ اب حریم کے انداز میں کچھ بدلاؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کے دماغ میں کوئی شرارت سوچی ہو۔ یہاں، اسامہ نے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اور یہاں بھی۔
پھر اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ حریم نے ایک پل کافی توقف کیے بغیر ایک ہلکا سا مکہ اسامہ کے پیٹ پر ٹھیک کسی جگہ پر جڑ دیا جہاں اس نے ابھی ہاتھ رکھا تھا۔ اسامہ کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے اپنے دونوں ہونٹوں کو آپس میں سختی سے جوڑ کر اس چیخ کو اندر ہی اندر دبا لیا، لیکن صرف ایک پل میں درد کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی۔ اور کہاں دکھ رہا ہے؟ حریم نے انتہا درجے کی شفافیت اور معصومیت کے امتزاج سے پوچھا۔ جواب میں اسامہ درد کے مارے بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے صرف نفی میں سر ہلا دیا۔ گڈ بائے، آئندہ کرو گے ایسے کام؟ ایک ہی پل میں وہ ایک نرم دل ڈاکٹر سے ایک سخت گیر ٹیچر بن چکی تھی۔ اسامہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پھر سے بے بسی سے نفی میں سر ہلانے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ ہاں، اب صحیح ہے، اور بتاؤ کچھ کھاؤ پیو گی؟ اب وہ دوبارہ اسی پرانے پیار سے پوچھ رہی تھی۔ اسامہ کی طرف سے پھر سے وہی خاموش سہمے ہوئے سرکار اشارہ ملا۔ بولو گے یا نہیں؟ اس کے چہرے کے رنگ تو اسامہ سے بھی زیادہ جلدی بدل رہے تھے۔ وہ پھر سے مصنوعی غصے میں آ گئی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اسامہ کو اب مجبوراً بولنا ہی پڑا کیونکہ سامنے اس کی ضدی دوست کھڑی تھی اور وہ اس وقت مکمل طور پر اس کے قابو میں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ دونوں اسی طرح نوک جھوک کی اور باتیں کر رہے تھے، اور جیسے ہی پین کلر کے اثر سے اسامہ کا درد کم ہوا وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر حریم کے آفس میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ہاسپٹل بوائے وہاں 2 گرم کافی کے مگ رکھ کیا تھا۔ وہ کچھ مزید دیر وہاں بیٹھا اور جیسے ہی کافی کا آخری گھونٹ ختم ہوا وہ حریم کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اسامہ نے گھر کا بیرونی لوہے کا بھاری دروازہ کھولا، گاڑی اندر پارک کی اور ایک آہٹ کے بغیر گیٹ دوبارہ بند کر دیا۔ ارد گرد کا سارا ماحول رات کے گہرے اندھیرے کے حصار میں جکڑا ہوا تھا، سوائے ایک کھڑکی کے۔ وہ کھڑکی شفق کے کمرے کی تھی جس سے روشنی کی ایک دھیمی سی لکیر باہر تاریکی کا سینہ چاک کر رہی تھی، اور اسامہ کی نظر سیدھی اسی پر جا ٹھہری۔ وہ بخوبی جان چکا تھا کہ شفق جاگ رہی ہے اور ایک ان کہے احساس سے اس اسامہ کو اپنے پاس بلا رہی ہے۔ وہ کبھی سے براہ راست پکارتی نہیں تھی، یا تو اسامہ خود ہی اس کے دل کا حال سمجھ جاتا یا پھر کوئی ایسا ہی دھیما سا اشارہ دے دیتی جیسا اس وقت اس نے روشن کھڑکی کی صورت میں دیا تھا۔ وہ نپے تلے قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوا تو وہاں بھی حال اندھیرے میں ڈوبا ہوا پایا۔ بس ایک مہم سا دھندلاہٹ کا احساس تھا جو رات کے پچھلے پہر کا خاصا ہوتا ہے۔ وہ کچن کی طرف بڑھا جہاں اندھیرا ذرا کم تھا۔ وہ اب اور آسانی سے قدم اٹھا پا رہا تھا۔ کچن میں قدم رکھتے ہی اس نے سوئچ آن کیا تو زرد روشنی نے پورے حصے کو منور کر دیا۔ وہ مستعدی سے کچھ کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں کچن کی فضا چائے کی پتی کی محصور کن اور مہکتی ہوئی خوشبو سے لبریز ہو گئی۔ پھر اس نے سلیقے سے دودھ شامل کیا اور ابلتے ہوئے مایا کے ابال کا انتظار کرنے لگا۔ جب چائے تیار ہو گئی تو اس نے 2 مگوں میں انڈیل کر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا شفق کے کمرے کے بند دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دونوں ہاتھ مصروف ہونے کے باعث اس نے پاؤں سے ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ اگلے ہی پل دروازہ کھلا اور شفق نیم بیدار خمار آلود آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے بال کچھ بکھرے ہوئے تھے، کچھ سلیقے سے سمٹے ہوئے تھے۔ اس کی سراہی دار گردن پر ماضی کی اس داستان ظلم کے 2 گہرے نشان اب بھی صاف دیکھے جا سکتے تھے جنہیں وہ عام طور پر حجاب کی اوٹ میں ساری دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھتی تھی۔ دنیا کے لیے وہ نشان پوشیدہ تھے سوائے اسامہ اور ماہم کے۔ صرف وہ دونوں ہی اس المناک داستان کے زندہ اور جاگتے ہوئے گواہ تھے۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں اتنی رات کو؟ شفق اس کے ہاتھوں میں پکڑے مگ دیکھ چکی تھی مگر پھر بھی تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے پوچھ ہی رہی تھی۔ ڈرامے نہ کرو، سائڈ پہ ہٹو۔ وہ مسکراتے ہوئے زبردستی کمرے میں گھس گیا۔ وہ دونوں مگ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر آرام سے شفق کے بستر پر لیٹ گیا۔ میں سو رہی تھی۔ شفق چڑ سی گئی اور غصے سے ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ چائے پیو، نیند اڑ جائے گی۔ اسامہ نے تکیے سے سر اٹھائے بغیر آنکھوں کے اشارے سے مگ کی جانب متوجہ کیا۔ تمہیں دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر تازگی نمایاں تھی۔ اسامہ بستر پر آلتی پالتی مارے بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے مگ کو تھامے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس وقت وہ کتنا معصوم اور بے سرر لگ رہا تھا۔ شفق نے بھی آگے بڑھ کر اپنا مگ اٹھایا اور بستر پر اسامہ کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسامہ نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ شفق کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کسی گہری سوچ اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ کیوں پریشان ہو بہنا؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ میں نہیں، وہ بس
شفق اپنی بات مکمل نہ کر پائی اور بری طرح بوکھلا سی گئی۔ بتاؤ شاباش۔ اسامہ نے اپنا مگ بستر پر رکھا اور اپنا دوسرا ہاتھ شفق کے لرزتے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شفق خاموش رہی، جیسے اپنے الفاظ کو تول رہی ہو۔ بات ہی کچھ ایسی تھی جو وہ کائنات میں صرف اسامہ سے ہی بانٹ سکتی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں یہ وسوسہ بھی سر اٹھا رہا تھا کہ اس گفتگو کے بعد اسامہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ میں تمہاری شادی سے بہت خوش ہوں صاحبہ، کیا یہ بات تمہیں بتانے کی ضرورت ہے؟ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ خوش تم ہی ہو۔ اسامہ کا لہجہ نرمی اور بے پناہ محبت سے چاشنی زدہ تھا۔ نہیں، میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم مجھے غلط نہ سمجھو۔ آخر ایسا کیا تھا جو وہ اپنے سگے بھائی سے کہتے ہوئے بھی اتنی شدید جھجک اور مشکل کا شکار تھے؟ وہ دونوں تو ایک دوسرے کی روح کے رازدار تھے۔ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ اسامہ نے شفق کو غلط سمجھا ہو؟ اسامہ نے اطمینان سے دوبارہ مگ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ شفق نے بھی چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور مگ واپس اپنی جھولی میں رکھتے ہوئے دبی آواز میں بولی، میں تمہاری بڑی بہن ہوں نا؟ نہیں، میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں۔ اسامہ دھیمے سے مسکرا دیا، شاید وہ بھانپ چکا تھا کہ شفق کے دل و دماغ میں اس وقت کون سا طوفان مچل رہا ہے۔ شفق بھی اس کی بات پر ہنس پڑی تھی، لیکن اسی ہنسی کے بیچ اس کی دائیں آنکھ کے گوشے سے ایک گرم آنسو ٹپک کر گال پر بہہ نکلا۔ آنسو تو دوسری آنکھ سے بھی نکلا تھا، مگر اسامہ کو صرف دائیں آنکھ والا ہی نظر آیا۔ شفق نے جلدی سے ہاتھ کے پشت سے اسے صاف کیا اور ایک نظر اسامہ کی جانب دیکھا، جب چائے کے مگ کو اتنے غور سے گھور رہا تھا جیسے اس میں کوئی مکھی گر گئی ہو۔ لوگ کیا کہیں گے اسامہ؟ بڑی بہن کنواری بیٹھی ہے اور چھوٹا بھائی شادی کر رہا ہے۔ دل میں چھپا ہوا درد آخر کار اس کی کانپتی ہوئی آواز میں اتر ہی آیا۔ لوگ وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں شفق۔ اسامہ کا لہجہ اب سنجیدہ ہو چکا تھا اور ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ پھر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں جبکہ وہ سامنے والے کے حالات اور مجبوریاں نہیں جانتے۔ شفق کی آنکھیں ایک بار پھر نرم ہو گئی۔ اسی اثنا میں اسے اپنے کندھے پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ وہ اسامہ کا سر تھا جو اس نے مانوس حق سے اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ اسامہ نے یکدم موضوع بدل دیا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ شفق کا جواب اس قدر فوراً آیا جیسے اس معاملے پر اسے ایک سیکنڈ بھی سوچنے کی ضرورت نہ ہو۔ اس کا فیصلہ فی الحال اٹل تھا۔ پھر بے فکر رہو، اگر کسی نے کوئی بھی بات کی تو مجھے بس بتا دینا۔ یہ محض ایک دلاسا نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط بھائی کا اپنے مان پر دیا گیا حوصلہ تھا جو صرف الفاظ تک محدود نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنا سر شفق کے کندھے پر اسی لیے رکھا تھا تاکہ اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اس دنیا کے ہر جنگ میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ تم کیا کرو گے؟ میں ان کی زبان کھینچ لوں گا حلق سے۔ اسامہ کا مگ اب بالکل خالی ہو چکا تھا۔ کتنی زبانیں کھینچو گی؟ ہمارے رشتے داروں سے تم واقف نہیں ہو کیا؟ شفق تڑپ اٹھی، اور وہ اپنی جگہ بالکل سچی تھی۔ کچھ زیادہ ہی اچھے سے واقف ہو۔ ہمارے ماں باپ چلے گئے، میرا بھائی نہیں رہا، دانیال کے ابو بھی فوت ہو گئے، لیکن کسی ایک کمینے نے بھی ہمارے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا شفق۔ اسامہ کی آنکھیں اب بھی ضد کی حدود کو توڑ کر بھیگ چکی تھیں۔ کسی ایک نے بھی مجھ پر اور میری بہن کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ اس کے گرم آنسو اب شفق کو اپنے کندھے پر محسوس ہوئے تو اس نے تڑپ کر فوراً اسامہ کی جانب دیکھا۔ شفق کے اپنے آنسو بھی بے اختیار بہنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے دل کے پرانے زخموں سے پانی نہیں بلکہ تازہ لہو رس رہا ہو۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں ان کی کوئی بھی بات برداشت کروں گا؟ میں سچ میں ان کی زبانیں کھینچ لوں گا۔ وہ اچانک غصے کی لہر میں بہہ گیا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر غم اور غصے کی ایک ملی جلی دردناک کیفیت تھی۔ میں کسی کو نہ بلاتا اگر امی کی خواہش نہ ہوتی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی، لیکن اب کیا فائدہ تھا؟ آنکھیں اپنا کام کر چکی تھی اور اشک رواں تھے۔ اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا کہ وہ رو رہا ہے، یہاں تک کہ شفق کے نرم اور شفیق ہاتھوں نے آگے بڑھ کر اس کی گالوں سے ان آنسوؤں کو چنا۔ اس کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، وہ جذباتی ہو کر رو پڑتا اور اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ کاش میں مر جاتی اسامہ۔ اسامہ کے آنسو صاف کرتے کرتے خود ضبط کا بندھن توڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ اسامہ کے دل پر اس وقت کیا کیا قیامت گزری تھی، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ اسے دنیا میں سب سے زیادہ سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شفق کو اندر سے زندہ رکھنے کے لیے ان رکے ہوئے آنسوں کا بہہ جانا کتنا ضروری تھا۔ تو پھر میں کس کے لیے جیتا؟ اسامہ کی آواز سے اب ہر درد، ہر جذبہ غائب ہو چکا تھا۔ وہاں صرف ایک گہری صفاقیت اور خالی پن باقی رہ گیا تھا۔ میں سکون میں ہوتی اسامہ، وہ روتے ہوئے رک رک کر بولی، مجھے یقین ہے اللہ پاک مجھے اپنی جنت میں جگہ ضرور دے دیتے۔ کتنی خود غرض ہو رہی ہو نا تم بہنا؟ اسامہ کو اکیلا چھوڑ کر جانا چاہتی ہو اس جہنم جیسی دنیا میں؟
پتہ نہیں وہ سب کیسے برداشت کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اب کسی جذبے کی کوئی لہر باقی نہیں تھی۔ تمہیں پتہ ہے شفق، میں باقیوں کا سہارا تو بن جاتا ہوں، لیکن میرا واحد انسانی سہارا صرف اور صرف تم ہو۔ تمہیں اللہ نے میرے لیے ہی زندہ رکھا ہوا ہے۔ کیا یہ اتنا کافی نہیں ہے؟ کیا تم میرے لیے جینا کافی کیا تم میرے لیے جینا کافی نہیں سمجھتی؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ میرے لیے کوئی جیے؟ اسامہ اس وقت بہت قاعدار اور چبھتے ہوئے الفاظ استعمال کر رہا تھا، لیکن شاید وہ واقف تھا کہ شفق کو اس ہولناک سوچ سے باہر نکالنے کے لیے یہ کڑوی دوا ضرور تھی۔ شفق اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ شاید اس کا بوجھل دل ہلکا ہو چکا تھا، یا شاید اسامہ کے ان تیکھے الفاظ کا اثر اس کی اپنی اذیت پر حاوی ہو گیا تھا۔ کون جانے؟ اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنے گالوں کو پونچھا اور بنا کچھ کہے اسامہ کا سر، جو اب بھی اس کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا، اپنے بازوؤں کے شفیق اور پر محبت احسار میں لے لیا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک گہرا پرسکون سکوت پھیل گیا تھا۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے تمہاری؟ کچھ پلوں کی طویل خاموشی کے بعد اسامہ کی دھیمی آواز پہنچی۔ شفق کے لبوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ تیر گئی۔ یہ کوئی بناوٹی یا مصلحت آمیز مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ روح کی گہرائیوں سے پھوٹتی ہوئی ایک حقیقی اور سچی مسکراہٹ تھی۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔